پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھلے، کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے۔ آج کا محاذ باچا خان یونیورسٹی اور اس کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے اس کے نام۔ اسلام آباد سے ہم جب صبح سفر ہم نے کیا تو 3 گھنٹے اٹیک کو 3.5 گھنٹے ہو چکے تھے، اور جو مین جو کیمپس پہ اب جو پہنچے ہیں تو ادھر فوج کی اسپیشل فورسز بھی ہمیں نظر آئی ہیں، ادھر پولیس بھی ہمیں نظر آئی ہے، میڈیا بھی آیا ہوا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی عمران خان صاحب ادھر آئے ہیں، تھوڑی دیر پہلے ہی جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب ادھر آئے ہیں، تھوڑی دیر پہلے ہی ویری امپورٹنٹلی آرمی چیف صاحب ہیلی کاپٹر کے ذریعے ادھر سے آئے ہیں۔ سینز آف کیوس آگے دیکھتے ہیں کہ اندر کیا ہوا۔ ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ صبح 9 بجے تقریباً 4 دہشت گردوں نے پچھلی دیوار ٹاپ کے فوگ ہوئی تھی، دھند ہوئی تھی، اس کو استعمال کرتے ہوئے پچھلی دیوار ٹاپ کے جو ادھر کا مین جو گیسٹ ہاؤس ہے کیمپس میں، ادھر بچے زیادہ تھے، طالب علم زیادہ تھے، انہیں نشانہ بنایا۔ پہلے پولیس پہنچی، پولیس کے ساتھ ساتھ جو لوکل جو ادھر کے دیہاتی ہیں، جو ولیجرز ہیں، انہوں نے بھی اپنے ہتھیار اٹھائے، انہوں نے بھی مقابلہ کیا۔ تقریباً گھنٹے بعد فوج آئی۔ اب جو سیکیورٹی ہے وہ فوج کے ہاتھ میں ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ہمیں جو لوکل ادھر ایک کمانڈر تھے وہ ہمیں ملے، انہوں نے کہا کہ آپریشن ختم ہو چکا ہے۔ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا۔ اسٹے ود محاذ۔ ہم مین باچا خان یونیورسٹی کے کیمپس کے گراؤنڈ پہ آ چکے ہیں۔ پہلے ہماری انٹرنس نہیں ہو رہی تھی، یہ آبویسلی فوجی پریزنس ادھر ہے اور کم ہو گئی ہے۔ یہ فوج کا ایمریپ ادھر کھڑا ہوا ہے۔ ادھر سننے میں آیا تھا کہ پہلے جو فوج ہے اس نے فرسٹ رسپونڈر پولیس تھی، اس کے بعد فوج نے آ کے ایریا ٹیک اوور کیا اور سپورٹ کیا ہے۔ ہم اب اندر جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی یہ اٹیک کدھر ہوا اور آگے کیا ہوگا۔ باچا خان کیمپس پہ جو سیٹ اپ ہے کیمپس، وہ ایک تو آپ دیکھ سکتے ہیں آلریڈی آفیشلز آئے ہوئے ہیں، یہ فیڈرل حکومت کا ہیلی کاپٹر ہے، ابھی پرویز رشید صاحب آئے ہوئے ہیں۔ باؤنڈری وال ایک وہ ہے، باؤنڈری وال ایک اس طرف ہے، مگر میرے ساتھ انسپیکٹر حمید خان صاحب جو پہلے رسپونڈر ہیں، جو صبح میں پہلے آئے تھے، میں ان سے اب بات کروں گا۔ خان صاحب السلام علیکم۔ ٹھیک ٹھاک۔ خان صاحب ہوا کیا ہے کس وقت ہوا ہے؟ آپ پہلے پولیس افسر تھے جس نے سر جی میں نے چارسدہ میں موجود تھا، اپنے بنگلے میں تھا، تو اطلاع ملی ہے، ہم نے فوراً اپنی نفری کے ساتھ پہنچ گیا، تو میں نے پوری انٹری کی پیچھے سے لوگوں نے آواز لگایا مت جائے، میں نے ایسے آواز نہیں سنے، سیدھا میں اندر گیا، میں نے معلومات کی جس بلڈنگ زیادہ ہے اس میں، تو اس لوگوں نے بولا اس بلڈنگ سے پھر آیا تھا۔ پہلے ہمارے سے چوسے بازا تھا اس علاقے کا، اس کا ایک بندہ شہید ہو گیا، تو پھر اس نے بتایا اس بلڈنگ سے، اس نے نشانے کیا ہمارا، تو میں بلڈنگ گیا، پوری بلڈنگ میں نے پوری طور کے میں ایک اسٹوڈنٹ اپنے ہاتھ سے لگایا، تو وہ اسٹوڈنٹ زخمی حالت میں تھا، تو میں نے وہ نیچے بندوں کا والے کے لے جاؤ۔ یہ آئے کدھر سے ہیں؟ پچھلی دفعہ ٹاپ فیلڈ سیٹ سے آیا تھا۔ ان کی عمر، ان کا حولیہ، ان کی شکل و صورت؟ بالکل سر، یہ دو بندے جو ہے تقریباً 18-17 سال کا ہے، اور ایسا لگتا ہے اس ماجر لوگ ایسا لگتا ہے سر جی، اور 2 بندے جو مطلب کہ افغان ماجر ہیں؟ افغان ماجر تقریباً، ابھی ہمارا بندے ادھر ہے اس سے کلیئر ہوگا، اور یہ 2 بندے جو ہے تقریباً 25-30 سال کا ہے، یہ 2 بندے جوڑے، لیکن اس کا ایک سر بہت خراب ہے۔ ویپن کون سا تھا ان کے پاس؟ ہمارا ساتھ SMG بھی تھا اور ہینڈ گرنیٹ بھی تھا، میں نے 2 گرنیٹ بھی میں ادھر پھینک دیا، پہلا گرنیٹ میں نے پھینک دیا تو اس نے۔ ان کے پاس کیا کیا سامان تھا؟ SMG بھی تھا، گرنیٹ بھی تھا، خود کا جیکٹ بھی تھا، سب کے پاس جیکٹ؟ سب کے اور پاس۔ کہا جا رہا ہے کہ 2 نے جیکٹ پھاڑی ہے، 2 نے نہیں پھاڑی؟ بالکل 2 پھڑی ہے، 2 نہیں پھڑی۔ اور آپ کے بعد پھر فوج آئی ہے؟ بالکل فوج بھی آیا، فوج ہمارے ساتھ بھی مدد کیا ہے، اور بہت شکریہ حمید خان صاحب، آپ کی بہادری کا شکریہ۔ اور میں اب DIG صاحب سے بات کرتا ہوں جو ادھر پھر انچارج
جائیں. سر السلام علیکم. السلام علیکم سر. وجاہت خان, دنیا نیوز. السلام علیکم سر. کیسے ہیں ریاض جی صاحب؟ سر فائن سر. سر کیا بتا سکتے ہیں ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے اس وقت؟ کیا سچویشن سنا ہے انڈر کنٹرول ہو گئی ہے, مگر لاس آف لائف ان کا جو کاروائی کا جو طریقہ کار تھا تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کریں. سچویشن تو میرے خیال میں کوئی 3-4 گھنٹے ہو گئے فلی انڈر کنٹرول ہے, اور ہم نے تمام پریمیسز کو سرچ کیا ہے اور سیکیور کیا ہوا ہے. یہ صبح آئے ہیں کوئی 9-9:30 کے درمیان, چونکہ یہاں پر بہت زیادہ شدید دھند, ہارڈلی کوئی 5 میٹرز پہ بھی ویزیبلٹی نہیں تھی. پیچھے سے آئے ہیں, کماد کے کھیت ہیں اس میں آئے, اور یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن نے اپنی طرف سے جو سیکیورٹی کے انتظامات ہو سکتے تھے وہ انہوں نے کر دیے تھے. بارڈ وائر لگایا ہوا تھا, انہوں نے کوئی 54 کے لگ بھگ سیکیورٹی گارڈز انہوں نے انگیج کیے ہوئے ہیں. 54 سیکیورٹی گارڈز, 54 گارڈز انہوں نے انگیج کیے ہوئے تھے. ادھر سے وہ انٹر ہوئے ہیں تو ان کو وہاں پر ایک سیکیورٹی گارڈ ٹکرائے پیچھے سے. ٹھیک ہے. اور مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی, میرا نہیں خیال کہ ادھر کوئی سیکیورٹی گارڈ ہونا چاہیے تھا, کسی بلڈنگ پہ ہونا چاہیے تھا, لیکن ان کے ساتھ ان کے انکاؤنٹر ہوا ہے اور وہ زخمی ہوا ہے. پھر ہی ہیڈ اسٹرگل ٹو دیٹ بلڈنگ, اور وہاں سے اس کی پھر ڈیڈ باڈی ملی ہے. تو سیکیورٹی گارڈ ہے اس یونیورسٹی کا. یہاں یہ جو بلڈنگ ہے جو پیچھے نظر آ رہی ہے, یہ ان کا جو ایڈمن بلاک ہے پلس سائنس بلاک ہے. یہاں پر کوئی 125 کے لگ بھگ لوگ تھے. ہم نے جب ادھر سے انٹری کی تو پہلے ہم نے ان کو ایویکویٹ کیا, اور اس وقت فائرنگ بالکل نہیں ہو رہی تھی. اینڈ آئی واز انڈر دی امپریشن انیشیلی کہ شاید یہ کوئی اور انسیڈنٹ ہے, دھند کی وجہ سے کنفیوژن ہو گئی ہے. تو میں نے ان کو کہا فائرنگ شیئرنگ کوئی نہ کرے, ہولڈ آن. اس بلڈنگ کو ہم نے سرچ کیا. اس بلڈنگ کے بعد ہم اگلے بلڈنگ میں گئے, اینڈ دین وین وی وینٹ انٹو دا ہاسٹل, تو وہاں پر پھر انکاؤنٹر ہو گیا ان کے ساتھ, ملیٹنٹس کے ساتھ. اور انہوں نے چھت پہ بھی یہ 1-2 بندے تھے, اور فرسٹ فلور کو انہوں نے کور کیا ہوا تھا. اس میں پھر یہ جو ان کے ساتھ کینٹین ہے وہاں پر کوئی 48 لڑکے ہاسٹیج سچویشن میں تھے. ہاسٹل کے اندر 14 لڑکے زندہ بالکل خیریت سے باہر نکل آئے. پلس یہاں پر آج دوپہر میں ایک فنکشن بھی تھا, اور اس کے علاوہ ایگزام بھی تھا. ایک ایگزامینیشن ہال میں 200 کے لگ بھگ لڑکے تھے. میں نے سنا آج بچوں کی نفری زیادہ تھی. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ, کیونکہ وہ فنکشن بھی تھا اور وہ اپلیکیشن کے لیے لڑکے بھی, بچے ایگزام کے لیے زیادہ آئے ہوئے تھے. شاید زیادہ لوگ اس لیے نہیں پہنچ پائے تھے کہ دھند بہت زیادہ تھا. ایب نارملی زیادہ دھند کی وجہ سے اتنے زیادہ ہال میں تھے لوگ, 200 کے لگ بھگ لڑکے جنہوں نے. کیا اس کا مطلب ہے سر کہ اگر انہیں پتا تھا کہ فنکشن بھی تھا اور ایگزام بھی تھا اور نفری زیادہ ہو سکتی تھی, فوگ کی وجہ سے نہیں ہوئی, دھند کی وجہ سے نہیں ہوئی, کیا اس کا مطلب ہے کہ دے ہیڈ انسائڈر انفارمیشن, ان کی انٹیلیجنس تھی کہ آج بچے زیادہ ہوں گے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو اس انسیڈنٹ کے ٹائمنگز تھوڑے سے لیٹ ہوتے. مثلاً 11 بجے کے بعد جب یہ مشاعرہ, جب یہ لوگ جمع زیادہ ہو جاتے تو اس وقت ان کے ٹائمنگز ہوتے. انہوں نے روٹین کی ریکی کی ہوئی تھی. اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ ان کی یہ انفارمیشن تھی کہ یہاں پر لڑکے زیادہ ہوں گے, اینڈ دس از دا سافٹیسٹ بیلی آف دا یونیورسٹی کہ جس کو ہم کر سکتے. تو روٹین کی ریکی کا مطلب ہے کہ پہلے یہ شاید اندر آئے ہوئے تھے, یا انہیں اندر کا پتا تھا کہ لے آؤٹ کیا؟ میرے خیال میں بالکل ان کو ایگزیکٹ پتا تھا. ان کی ٹریننگ کیا یہ ایمیچورز تھے, وہ دے ویل ٹرینڈ؟ میرے خیال میں ملیٹنٹس ٹھیک ٹھاک ٹرینڈ تھے, لیکن یہ کہ جو رسپانسبلٹی جہاں سے کلیم کی گئی ہے اٹس ڈیفینیٹلی افغانستان. اور رسپانسبلٹی ایگزیکٹلی فار دا ریکارڈ ہمیں بتائیں ڈی آئی جی صاحب, کیا کلیم کی جا رہی ہے؟ جو مجھے میں کنفرم نہیں بتا سکتا, لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ عمر منصور گروپ نے اس کی رسپانسبلٹی کلیم کی ہے. جب یہ ہمارے پولیس فورس کے لڑکے انیشیلی اندر گئے ہیں تو یہ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ ان میں سے کوئی میرے پاس واپس زندہ آئے گا. کتنے لڑکے سر اندر گئے؟ 8 بندے ان کے ہمارے انیشیلی انٹر ہوئے, اوریجنل انٹر ہوئے. پھر دین دیٹ واز بیفڈ اپ بائی دا آرمی لیٹر آن, ان کے بھی SAG کے لڑکے بھی انٹر ہو گئے. کیجولٹیز کتنی اٹھی؟ کیجولٹیز 19 ہے ٹوٹل, جس میں یہ سیکیورٹی گارڈ بھی ہے, جس میں ایک اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہے, اور مزید ان کو ہم چیک کریں گے, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے. زخمی جو ہے سیکیورٹی گارڈز 2 زخمی ہیں, ٹوٹل زخمی 17 ہے. اور اب فالو اپس کیا ہیں؟ اب ایریا کلیئر ہو گیا ہے یا بوبی ٹریپس لگے ہوئے ہیں, IDs لگائے ہوئے ہیں, کیا سین؟ ایریا از ایبسولوٹلی کلیئر. ہمارے BDU کے یونٹس نے تمام بلڈنگز کو سرچ کیا ہے, جو ایڈجوائننگ آبادی ہیں, گھر ہیں, ان میں بھی ہم نے پولیس کی مختلف پارٹیاں
उन्होंने सर्च मुकम्मल कर दिया है। और ओवरऑल अगर खुलासा पूछूं तो कितनी देर में ये ऑपरेशन आपका खत्म हुआ, इनका कितनी देर चला और आपकी रिस्पांस में कितनी देर में आपने इन्हें फारिग किया? वी रिस्पॉन्डेड प्रॉम्प्टली, टोटल इनकी बिगिनिंग से लेकर इसके एंड तक इट टुक 2 hours and 30 minutes। रियाजी सईद साहब, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। रियाजी साहब से बात हो रही थी, अब आगे मैं चलता हूँ, पता लगाता हूँ। फौज की मूवमेंट भी मुझे नजर आ रही है, देयर इज अ सर्टेन काम, थिंग्स हैव कम डाउन, मगर ओवरऑल एक जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है, आगे महाज जारी रहता है। अब परवेज रशीद साहब, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर तनकीद जो हो रही है सर वो ये हो रही है कि नैप इज नॉट वर्किंग, ये हमें बताएं, आपको बताना होगा कि क्या है मसले, क्या हैं, क्यों ब्रेकडाउन हो रहे हैं? नहीं, कोई मसले नहीं है। अगर नैप काम नहीं कर रही होती तो दहशतगर्दी के जो वाक़यात हमने 2013 में देखे, 2014 में देखे, वो नहीं अब देखते हम। बहुत कम हुए हैं वाक़यात, स्टैटिस्टिकली कम हुए हैं, स्टैटिस्टिकली भी कम हुए हैं। बहुत से दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है, बहुत से दहशतगर्दों को सजाएं हुई हैं, बहुत से दहशतगर्द जो हैं उनको ख़त्म भी किया गया है, तो उनके हेडक्वार्टर्स ख़त्म किए गए हैं, उनकी तंजीमें जो हैं वो अब भागने पे मजबूर हुई हैं, वो छुपते फिर रहे हैं, भागते भागते किसी वक्त वो कोई इस किस्म का वाक़या करते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इनको भी खत्म किया जाए। मगर मिनिस्टर साहब माजरत के साथ एक जो चीज़ आती है वो ये है कि अलग अलग सूबे अलग अलग सीरियसनेस दिखाते हैं। वफाक अलग सीरियसनेस दिखाती है, फर्ज करें 8/10 सही है, और अलग अलग सूबे अलग अलग सीरियसनेस दिखाते हैं, उसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। अब जो KP की जो हुकूमत है उसकी आपकी फेडरल हुकूमत से एक अलग किस्म की रिलेशनशिप है, हर एक को पता है। क्या डज दिस गेट इन द वे ऑफ सिक्योरिंग पाकिस्तान? बिल्कुल नहीं। दहशतगर्दी की हद तक तमाम सूबाई हुकूमतें और वफाक मिलके काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के तमाम अदारे मिलके काम कर रहे हैं। हमारे सियासी इख्तलाफात एक दूसरे के साथ हो सकते हैं, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम सब बहैसियत कौम के मुत्तहिद हैं। तो अब फॉलो अप्स क्या हैं, एग्जैक्टली फॉलो अप्स क्या हैं? प्राइम मिनिस्टर इधर है नहीं, आर्मी चीफ आके जा चुके हैं, आपने क्या देखा और हमें क्या समझना चाहिए? आप इस पाकिस्तान रेडी फॉर नैप और इज नैप रेडी फॉर पाकिस्तान? नेशनल एक्शन प्लान पे काम हो रहा है और उसी काम की वजह से पाकिस्तान पहले के मुकाबले में ज़्यादा महफूज मुल्क बना है और दुनिया के दारुल हुकूमतों से उसकी तारीफ होती है। वाशिंगटन उसकी तारीफ करता है, मास्को उसकी तारीफ करता है, काबुल उसको एक्नॉलेज करता है, और दुनिया के दूसरे मुल्क जो पहले इस तरह के वाक़यात के बाद रद्द-ए-अमल देते थे, अब वो रद्द-ए-अमल हमारे बारे में नहीं होता। सब इस चीज़ को मानते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए, बल्कि शुक्रिया अदा करते हैं दुनिया के बहुत से मुल्क पाकिस्तान का कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए इंतहाई मौसर काम किया है, और हमारी ज़रबे अज़ब की तारीफ होती है। बल्कि फ्रांस के सदर ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कहा कि हम आपके तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। बिल्कुल मुझे याद है सर, हमें वज़ीर आज़म ने ये बताया था। बट अगेन सर, उन फैमिलीज़ को जो 19 जो लोग शहीद हुए हैं, 51 लोग जख्मी हुए हैं, उन्हें हम क्या बताएं, उन्हें आप क्या बताएंगे? उन्हें डिप्टी मिनिस्टर बलीगुर रहमान साहब क्या बताएंगे? व्हाट्स द प्लान? हम सब, और वो फैमिलीज भी इस बात को समझती हैं, हम सब इस बात को कि हमारा अज़्म पहले से ज़्यादा पुख्ता होता है, हम ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ, ज़्यादा मेहनत के साथ, ज़्यादा सलाहियतों के साथ इस दहशतगर्दी के फरीद को ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करें। और 100% बुलेट प्रूफ कब होगा सर पाकिस्तान? 100% बुलेट प्रूफ कब होगा? इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पहले के मुकाबले में ज़्यादा महफूज है और आने वाले दिनों में और महफूज होगा। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम, हैव अ सेफ फ्लाइट सर। ये जी तैयार है परवेज रशीद साहब का तैयारा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर बलीगुर रहमान साहब भी आए थे, और ये चलते चलते इन्होंने हमसे बात की कि हमारा इरादा पुख्ता है। जब मैंने पूछा कि वो जो शोहदा हैं और जो बाकी जो लोग इंजर हुए हैं, जख्मी हुए हैं, उनकी फैमिलीज़ को क्या कहेंगे, उन्होंने कहा हम यही कहेंगे कि हम हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, मगर गैप्स नज़र आते हैं। जो मिनटों में अटैक जब हुआ तो मिनटों में तनकीद शुरू हो गई थी कि नैप काम नहीं कर रहा, और जब मैंने पूछा कि पाकिस्तान 100% बुलेट प्रूफ कैसे होगा, कब होगा, तो उसका भी जवाब आपने सुना, मगर बहुत सारे अभी तक गैप्स हैं। यस, हुकूमत ने
فوج نے سیریسنس دکھائی ہے. سینئر منسٹر آئے ہیں, آرمی چیف صاحب آئے ہیں, کور کمانڈر صاحب آئے ہیں, ڈیپٹی انٹیریئر منسٹر صاحب آئے ہیں, آپ کے پرویز رشید صاحب آئے ہیں. ایکشن میں پاکستان کی فوج, پاکستان کی حکومت آئی ہے. باٹم لائن however is different. باٹم لائن is کہ ان لوگوں کو, ان پولیس کمانڈوز کو کسی یونیورسٹی کے کیمپس پہ ایسے کھڑا نہیں ہونا چاہیے. یہ طالب علموں کی جگہ ہے, یہ بچوں کے لیے ہے, یہ ان کے لیے گراؤنڈ نہیں ہے. حکومت کے ہیلی کاپٹروں کو ایسے ایک یونیورسٹی کے پلینگ گراؤنڈ میں لینڈ نہیں کرنا چاہیے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بٹ اگین 100% بلٹ پروف تو امریکہ بھی شاید نہیں ہے, فرانس بھی شاید نہیں ہے. ہمارا محاذ جاری ہے. ابھی پرویز رشید صاحب کی جو پرواز ہے وہ واپس اسلام آباد کی طرف چل رہی ہے. اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں آگے, جو جدھر واردات ہوئی ہے ہم پتہ کرتے ہیں کہ ایگزیکٹلی کدھر ہوئی ہے اور کتنی ہوئی ہے. یہ نیکسٹ ہمارا گول ہے. سینز آف کیوس آل اوور باچا خان یونیورسٹی. ہر قسم کا یونیفارم ادھر نظر آ رہا ہے آپ کو. ابھی تھوڑی دیر پہلے فوج تھی, یہ ایلیٹ فورس کمانڈوز ہیں, ساتھ ساتھ یہ لال جیکٹ والے. ایگزیکٹلی آج صبح جو مجھے پتہ چلا ہے وہ یہ پتہ چلا ہے کہ یہ 4 لڑکے آئے ہیں, اور پہلے آپ کی کیمپس سیکیورٹی نے تقریباً 54 آپ نے لڑکے رکھے ہوئے ہیں ادھر, جنہوں نے انہیں انگیج کیا ہے. اس کے بعد پولیس آئی ہے, اس کے بعد فوج آئی ہے, مگر پھر بھی گیپ سیکیورٹی کا کہا جا رہا تھا. 54 لڑکوں کو رکھنے کے باوجود سیکیورٹی گیپ کیسے ہے سر؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ سیکیورٹی کا گیپ نہیں تھا, اس وجہ سے میں کہوں گا ویدر کا پرابلم تھا. آج جو فوگ تھی, آج جو چرسد ایریا میں نا, اور کیونکہ میں جب راستے میں تھا تو راستے میں مجھے اطلاع ملی کہ اس طرح کی کچھ فائرنگ ہو رہی ہے اور آپ راستے میں رک جائیں. لیکن لکیلی میں تانے کے قریب تھا جو 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے, تو وہ میں تانے میں گیا. اور وہاں سے پھر میں جب ان لوگوں سے یعنی یونیورسٹی والوں سے جب میں رابطہ کر تو ان کو بھی کلیئر نہیں تھے کہ کیا ہے, کیونکہ ان کو نظر نہیں آ رہی تھی, بلڈنگز بھی نظر نہیں آ رہی تھیں اور چیزیں بھی نظر نہیں آ رہی تو انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے. تو فائدہ اس طرح اٹھایا کہ انہوں نے پیچھے سے وار کیا ہے نا. یعنی آگے جو آپ سیکیورٹی دیکھ رہے ہیں تو ہمارا کنسنٹریشن صبح کو یعنی اپنے گیٹ کی طرف ہوتا ہے, پیچھے نہیں ہوتا اتنا. پیچھے کی طرف اس طرح کے ہاسٹل ہے اور زمینیں ہیں جو آپ گنے دیکھنے کھلے میدان ہیں, یعنی گنے ہیں تقریباً نا. اور انہوں نے انٹرنس کیسے کی ہے؟ تو انٹرنس اس طرح کی ہے کہ انہوں نے وہ تار شار کاٹے نا اور چپکے. یہ تو کسی بھی یعنی مطلب یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں 3000 کے قریب, لڑکیاں بھی 400 450 لڑکیاں ہیں, ٹیچرز ہیں 500 کے قریب, ہمارے وہ ہیں امپلائیز ہیں 550. تو اس میں سے اب کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یعنی اندر سے کوئی وہ ہے, کوئی بھی آ سکتا ہے. لیکن ایک بات میں بتا دوں, اسٹیٹ آف مائنڈ کو چینج کرنا پڑے گا. اور آج امن کا مشاعرہ تھا 11 بجے, جی, تو شاید ان کے نظر میں یہ بھی ہوگا کہ یہ لوگ آئے ہوں گے, زیادہ تھے کہ نہیں جی, کہ ان کے خیال میں شاید یہ بھی بات ہوگی کہ یہ جی لوگ آئے ہوں گے اور ہم ان کو کڈنیپ کر لیں گے, گیسٹ ہوں گے تو ان کو گیسٹ ہاؤس میں ہم وہ کر لیں گے. تو انہوں نے گیسٹ ہاؤس میں ہمارے بندے کو بھی مارا ہے نا. یہ وہ ایڈمنسٹریشن بلاک ہے جس کے پیچھے سے ایک انٹری پوائنٹ ادھر سے ہوا تھا, بعد میں پھر فوج آئی تھی. فوج کی آپ ایمراپ دیکھ سکتے ہیں کھڑی ہوئی ہے, مگر اٹ واز لٹل لیٹ. گھنٹے بعد ہمیں بتایا جا رہا ہے آئی تھی. آبویسلی ایریا جو ہے آئسولیٹڈ ہے, مگر ایگزیکٹلی جو آئی وٹنس چشمدید گواہ جو تھے محمد شبیر صاحب میرے ساتھ ہیں. آپ صبح جب تیار ہو رہے تھے, آپ کے دوست آپ کے ساتھ تھے جو آپ کے روم میٹ ہیں, اور 2 اور دوست آپ کے ساتھ تھے, وہ مناظر سمجھائیں جب آپ چھپے ہیں اور آپ کے دوست کو شوٹ کیا. ایگزیکٹلی کیا ہوا, آوازیں سنی, کتنے لوگ تھے, کیا ہوا تھا ایگزیکٹلی؟ میں تو چھپ رہا تھا تو میں نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا, لیکن صرف میں نے آواز سنا ہے کہ کسی نے روم کا دروازہ توڑا ہے, اور جیسے ہی انٹر ہوا ہے تو ایک میرا دوست اندر بیٹھا تھا, اس کو گولی ماری ہے, وہ شہید ہوا ہے. اور اس کے بعد تقریباً 40-50 منٹس تب تک ہم. دوست کون تھے آپ کے؟ دوست کون تھے؟ اس کا یہ نام ہے ڈاکٹر حمید, اسسٹنٹ پروفیسر فرام دی ڈپارٹمنٹ آف کیمسٹری. وہ شہید ہوئے ہیں, بہت ماشاء اللہ بہت قابل اور اچھے انسان تھے. اس کے بعد ہمیں آرمی والوں نے نکال دیا. تھینک یو شبیر, اپنا خیال رکھیں. محمد شبیر لیکچرر, ینگ مین, mid-30s,
اسسٹنٹ پروفیسر جو ان کے ساتھ تھے, ان کے روم میٹ تھے, یہ لیکچرار ہیں, وہ پروفیسر تھے, دونوں تیار ہو رہے تھے. یہ اتفاقاً انہیں چھپنے کا موقع ملا. جو باقی جو صاحب ہیں, جو اسسٹنٹ پروفیسر صاحب تھے, وہ شہید ہو گئے. 2 گھنٹے لڑائی رہی. اس کے بعد پھر ابھی ڈر رہے تھے, مگر پہلے ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ پھر جب نکلے ہیں انہیں فوج نظر آئی ہے. فوج کو پھر انہوں نے, فوجی افسر کو انہوں نے کہا کہ میں ادھر ہوں. پھر انہوں نے جوان بھیجا, خود آئے اور انہیں ایویکویٹ کر کے لے گئے. ایکسپلوژنز بھی ہوئی ہیں, بم بھی پھٹے ہیں, کچھ سوسائڈر, کچھ گرینیڈ, اور 2 گھنٹے فائرنگ کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ویل انٹرینچ تھے. اب بات اگر آپ کریں پولیس سے اور باقی جو سیکیورٹی اہلکار ہیں, کچھ کیمرے پہ آ سکتے ہیں, کچھ نہیں آ سکتے, کہ تو بتایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے 19 جو تعداد ہے, جو ابھی تک آفیشلی کنفرمڈ ہے, ہم آگے اور کنفرم کریں گے کہ کتنی ہے, مگر جو بتایا جا رہا ہے کہ 19, اور یہ کہنے میں مجھے برا بھی لگ رہا ہے, مگر 19 کہا جا رہا ہے کم ہے. 19 کہیں سے کم نہیں, 15 کہیں سے کم نہیں, 10 کہیں سے کم نہیں, 1 بھی بہت زیادہ ہے, 1 شہادت بھی بہت زیادہ ہے, اسپیشلی کہ ایک اسٹوڈنٹ کی. مگر کہا جا رہا ہے یہ کم تعداد ہے کیونکہ ایک تو نفری زیادہ تھی, بچے آج زیادہ تھے, اور لوگوں نے آنا تھا. اس کا مطلب ہے, پولیس اہلکار کہہ رہے ہیں, سیکیورٹی والے بتا رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے پاس کوئی انٹیلیجنس تھی, انہوں نے ریکی کی ہوئی تھی, انہیں بالکل اندازہ تھا کدھر سے آنا ہے. زیادہ جو سیکیورٹی ہے وہ باہر آگے کی طرف ہے, یہ پیچھے سے آئے ہیں. اینڈ دے نیو وے ٹو گو, دے نیو ہو ٹو گو فار, اینڈ دے نیو ون ٹو اسٹرائک. کیا اس کا مطلب ہے کہ انہیں اندر سے سپورٹ تھی شبیر صاحب یا ان کے جو شہید بھائی ہیں پروفیسر صاحب, ان کی تو آبویسلی نہیں تھی, مگر سوال اٹھ رہا ہے کہ ان کو اندر سے کیسے پتا تھا کہ آج کیا ہو رہا ہے اور کدھر جا کے اٹیک کرنا ہے. اسٹل 19 ڈیتھس, 19 شہادت ٹو مچ. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ایگزیکٹلی لڑائی ہوئی کدھر سے. یہ وہ بوائز ہاسٹل ہے جدھر بلک آف دا فائٹنگ کہا جا رہا ہے ہوئی. 2 جگہوں سے آئے تھے, ایک یہ بسوں کے پیچھے بتایا جا رہا ہے, ایک ادھر سے آئے تھے, اور ایک وہ لیفٹ پہ جو کونا ہے ادھر سے آئے تھے. فیکلٹی ادھر تھی, جو پروفیسرز تھے جو جنہوں نے ٹارگٹ کیا ادھر تھے. جو بوائز ہاسٹل ہے جدھر میں اب اندر جا رہا ہوں, بلک لڑائی ادھر سے ہوئی ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ چہل پہل لگی ہوئی ہے. ہم موقع واردات پہ ہیں اور یہ کچھ ایکشن ادھر ہوا ہے. لگ رہا ہے کہ جو دہشت گرد ہے اس کو ہیڈ شاٹ لگی ہے, اس کا اوپر سے کافی سارا جو اسکل تھا وہ نہیں ہے. مشکل مناظر ہیں دیکھنے کو اور سمجھنے کو, اور آسانی سے نکلے نہیں جاتے مناظر. بٹ یہ وہ بوائز ہاسٹل ہے, اور اب ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ جو فائٹنگ ہوئی ہے, لڑائی ہوئی ہے, کدھر سے ہوئی ہے. انٹرسٹنگلی یہ جو سائن ہے یہ شاید ہر چیز کو ڈسکرائب کرتا ہے. شاید یہ اگر آپ پڑھ لیں, ہیروز ڈائی ینگ, جو ہیرو ہیں وہ جوانی میں ہی چلے جاتے ہیں, اس سے پتہ چل سکتا ہے آپ کو کہ کیا ہوا ہے. یہ ہاسٹل ہے اور ادھر اسٹوڈنٹ ہٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اسٹوڈنٹ ہٹ ہوئے ہیں. سین کو میں کرائم سین کو وہ کرپٹ نہیں کروں گا, اسے پلوٹ نہیں کروں گا, اندر نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ انیتھیکل ہوگا اور غلط ہوگا اندر جانا دیکھنا. مگر آپ دیکھ سکتے ہیں 1 2 3 4 بیڈز ہیں ادھر لڑکوں کے سامنے. یہ قرآن پاک بھی پڑا ہوا ہے, ان کے کپڑے لگے ہوئے ہیں, اور ادھر سے رائٹ انڈر میں یہ بچے ادھر اسٹوڈنٹس ادھر شوٹ ہوئے ہیں. اور پھر ایک اور کمرہ ہے ادھر, شاید ادھر سے بچے بھاگ گئے تھے کیونکہ ادھر مجھے ایٹ لیسٹ کوئی بلڈ کے سائنز نہیں نظر آ رہے.
आपने 20 से 25 स्टूडेंट्स को इधर थे? कैंटीन में थे जूस आप कैंटीन में होते हैं? जी कैंटीन में। नाम क्या आपका? मैं इसका ऑनर हूँ। आप इसके ओनर हैं? जी मैं इसका ऑनर हूँ। तो ये 20 से 25 बच्चे इधर थे? बिल्कुल जी, उस टाइम नाश्ते का टाइम था। सुबह जिस टाइम ये फायरिंग शुरू हुई है तो नाश्ते का टाइम था, बच्चे इधर बैठे हुए थे, नाश्ता कर रहे थे जिस टाइम ये सारा कुछ हुआ है। तो हम तो अपने सब बच्चों को लेके गए हैं अंदर किचन में, क्योंकि ये खिड़कियाँ भी लगी हुई हैं, इधर से भी नज़र आ रहे थे और ये सारी खिड़कियाँ भी लगी हुई हैं। तो इस वजह से मैंने सब बच्चों को इधर किचन में रखा हुआ है। आप देखें आगे किचन देखें, ये बिल्कुल सेफ है ना, दोनों तरफ से इसको दिखता नहीं है ना। सारे बच्चों को मैंने इधर बैठाया हुआ था तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के टाइम तक। 2.5 घंटे हम इधर रहे, जब से फिर आर्मी आई है उन्होंने हमें रेस्क्यू किया है। तो आपको आवाजें सुनाई दी, आपने एक्शन कैसे? आवाजें सुनाई दी थी, क्योंकि ये दरवाज़ा तो हमने लॉक कर दिया था। हाँ। अंदर की तरफ से लॉक कर दिया था ये दरवाज़ा। उस कॉर्नर से जब से वो लोग आए हैं, तो क्योंकि ये खिड़कियों में बहुत कम दिखता है, बहुत कम दिखता है, तो हमने सिर्फ उनकी मूवमेंट देखी हुई है कि इस तरह से आके ना, जिस तरह वो नॉक करके दरवाजे खोल रहे थे और स्टूडेंट्स को फायर कर रहे थे। तो हम तो और कितनी देर लड़ाई, कितनी देर तक? तकरीबन 1.5 घंटे तक हम 1.5 घंटे तक इस तरह चलता रहा। दो मेरे ख्याल से दो उधर से आए थे और 2 उनको लीड कर रहे थे ऊपर से। आप तो इंजर नहीं हुए, आप खैर से हैं? अल्लाह की या कोई और मेहरबानी है। कैंटीन में कैंटीन में कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। मेरे जितने भी लड़के हैं इधर जो मजदूर हैं मेरे साथ काम कर रहे हैं, अगर वो आ जाते कैंटीन में खुदा न खास्ता 30 सबसे पहले मैं इधर खड़ा था, और मगर 30 लड़के एक साथ अगर उन्हें खुदा न खास्ता मिल जाते खुदा न खास्ता तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। लेकिन अल्लाह की बहुत मेहरबानी है और बुजुर्गों की दुआएं हैं कि हम इसमें कामयाब हुए और खामोशी से हम। आए किस तरफ से हैं ये लोग? जी वो कॉर्नर वाला गेट जौन सा है ना ऊपर वाला, उधर से आए थे। कॉर्नर वाला गेट ऊपर वाला? हाँ, मैं जाके उसे देखता हूँ। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखा जी, ये वो कैंटीन है जिधर नाश्ता सुबह हो रहा था, और इधर जो कैंटीन के जो ओनर हैं उन्होंने बचाया, बच्चों को छुपा लिया किचन में। अब आगे देखता हूँ आगे क्या मनाजिर हैं। ये भी दिखाना नहीं चाहिए, बट हम ब्लर करेंगे इस इमेज को। बट ये भी एक दहशतगर्द की बॉडी है जो अभी इधर से क्लेम हुई है। ये भी आगे ले जा रहे हैं। ये तीसरा अब हम काउंट कर रहे हैं, ये तीसरा दहशतगर्द था। ये इनका सामान है? जी ये इन्होंने पहना हुआ था? ये जैकेट ने पहना हुआ था। तो ये क्या है इसमें? ये क्लियर है, इसमें कोई बम शम तो नहीं? उसने क्लियर किया है, वो आई थी, ये उसका टूटा पड़ा है, ये जले हुआ था। मैं सुबह इधर डायरेक्टर साहब के पास आया था, हमने इसका चक्कर लगाए, ये इधर वो मुर्दार पड़ा था। ये शायद ये क्लियर्ड है, इसमें बम तो नहीं है? ये क्लियर्ड है? ये वो इदारों ने यहाँ पर इसकी निगरानी की है, ये क्लियर है जी। मेहरबानी। क्या नाम है आपका? ताहिर अहमद, सिक्योरिटी गार्ड। मेहरबानी ताहिर। अच्छा, तो अब ये साथ साथ कहा जा रहा है इधर होल्ड अप थे। ये जो हमें चश्मदीद गवाह भी बता रहे थे कि इधर होल्ड अप थे, इधर से मेन बल्क ऑफ फायरिंग इधर से हुई है। और ओह गॉड, ओह गॉड, श्रैपनल का निशान। ये खाली गोलियां नहीं है, अगर आपने कवर किया हो उसमें कुछ, ये बुलेट का निशान अक्सर ऐसा होता है, ज़रा बड़ा होता है, छोटे कैलिबर की छोटी होती है, बट ये जो छोटे निशान हैं ये अक्सर श्रैपनल के होते हैं, जो एक साथ लगते हैं। जो दूर दूर लगते हैं वो बुलेट के होते हैं। अक्सर जो मेरी वो है, ये शायद एक्सप्लोजन का है, ये शायद बड़ी कैलिबर की बुलेट का है, मगर एंगेजमेंट इधर से बताया जा रहा था हो रही थी। ये ऊपर भी आप देख सकते हैं, ये एंगल नज़र आता है कि अगर पुलिस उधर हो, नीचे से अगर फायर करें तो फायर ठक इधर ऊपर ही लगेगा। सो जो मुझे समझ आ रही है, जो बताया भी गया है कि मेन एक्शन जो था वो इधर हुआ था, और शायद वो हाई वांटेज पॉइंट चाह रहे थे, क्योंकि ये जो दरवाज़ा है ये छत की तरफ से ये नजर आता है। भाईजान, ये कुछ पता आपको, आए किधर से थे? 2 वहाँ से आए थे और 2 मेरे ख्याल से घर के पीछे जो दरमियान में जो रास्ता है ऐसे आए थे।
آپ ادھر کیا کرتے ہیں؟ جی میں یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہوں بایوٹیک کا. اس ٹائم میں بھی تھا میرے کلاس میں. جی سر. آپ کدھر تھے اس وقت؟ جی میں سڈیری سے ہوں, لیکن وہاں پہ میری کلاس ہو رہی تھی سائنس بلاک میں. اس ٹائم جب ہماری کلاس شروع ہو گئی تقریباً 10-15 منٹ گزرنے کے بعد الارم بجی. اسی اسنا میں یہاں پہ فائرنگ کی آواز سنائی دی. ٹھیک ہے. آپ اس والے بلاک میں؟ جی ہم اس وہ جو ریڈ بلڈنگ ہے. جی وہاں پہ ہم جی ادھر آپ ایگزام کی تیاری کر رہے تھے؟ جی وہاں پہ ہماری کلاس شروع کلاس تھی. جی اچھا. ہماری ابھی ایگزام ہوئی جس میں ہمارے ایک پروفیسر صاحب ڈاکٹر حامد حسین صاحب وہ بھی شہید ہو گئے. تو وہ اس ٹائم ہاسٹل اپنے کمرے میں تھے. دوسرے میرے ایک ٹیچر نے بھی بتایا کہ وہ میں اس وقت واش روم میں چھپا ہوا تھا جب اس کو گولی لگی. ہاسٹل میں 2 اس گیٹ سے آئے اور 2 اس پیچھے والے گیٹ سے کارنر میں جو ہے. اور ہاسٹل پہ تو اس کا مطلب ہے انہیں پتا تھا پوری پلاننگ سے آئے ہوئے تھے کیونکہ 10 بجے ہمارے اس مین ہال میں مشاعرہ تھا. اس کا مطلب ہے کہ انہیں انسائڈ سپورٹ تھی, انہیں پتا. بالکل انسائڈ سپورٹ تھی کیونکہ بہت بڑی بات کر رہے ہو, بہت بڑی بات کر رہے ہو. کیونکہ کسی کو کیا پتا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. نام اللہ تھے, اسٹوڈنٹ تھے, اس وقت کلاس اٹینڈ کر رہے تھے جب یہ آئے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ بوائز ہاسٹل کو ہی نشانہ بنایا, 2 طرف سے انٹرنس کی. یہ بوائز ہاسٹل کا کورٹ یارڈ ہے. 2 آگے سے آئے اور 2 ادھر پیچھے سے آئے. جو پیچھے سے آئے وہ ادھر ہولڈ اپ ہوا ہے. یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, ادھر بھی انگیجمنٹ ہوئی ہے, ادھر بھی فائرنگ وغیرہ کے نشان ہیں. ٹیررسٹ ایک اور نکل رہا ہے, دیکھتے ہیں. سیکورٹی اہلکار وغیرہ راستہ مانگ رہے ہیں. ایک اور آئی گیس دہشت گرد ادھر سے نکلنے والا ہے. اگین ایریا کلیئرڈ ہے, مگر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ دیکھیں, یہ جیکٹ کے جلے ہوئے حصے اور کمپوننٹس, اور وہ آگے سے یہ اب اس کی سوسائڈ جیکٹ جسے فوجی زبان میں بینڈولیئر کہتے ہیں, وہ بھی اس اسٹریچر پہ, میک شفٹ اسٹریچر پہ رکھ دیا ہے. اور اب بھائی جان, اور اب یہ سینز آف کیوس بہت مشکل ہے سمجھانا, بتانا. جو مجھے اسمیل آ رہی ہے, جو ادھر جو مناظر ہیں, بٹ اگین جیسے ہم نے پڑھا اسی ہال میں, ہیروز ڈائی ینگ, وہ جو مناظر ہیں یہ ڈسکرائب کرنا کہ ہمارے بچوں کو, ہمارے اسٹوڈنٹس کو کیوں ایسے ٹارگٹ کیا جاتا ہے. وائی ڈز دس ہیپن. اور یہ ہم بلر کریں گے, پھر سے ہم بلر کریں گے, مگر جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ اس دہشت گرد کی باڈی لارجلی نیچے سے انٹیکٹ ہے, اوپر سے شاید ڈیمیج زیادہ ہے. اور سب نے شلوار قمیضیں پہنی ہوئی ہیں, سب نے شلوار قمیضیں پہنی ہوئی ہیں, سب نے جاگر پہنے ہوئے ہیں, سب نے بینڈولیئر پہنے تھے. 4 دہشت گردوں میں سے بتایا جا رہا ہے, چشمدید گواہ بتاتے ہیں, 2 جو تھے ینگ تھے 18 to 20, 2 ذرا سے ایجڈ تھے 25 to 30 ان کی عمر تھی. شاید پولیس نے, سیکورٹی اہلکاروں نے باڈی نمبر 1 لکھی ہے. کرپٹ نہیں کرنا چاہیے سین آف دا کرائم کو, تو ہم ادھر سے نکلیں گے. بٹ اوور آل شاید انگیجمنٹ جو ہے وہ اس کونے تک, اکثر جب فائر فائٹ ہوتی ہے, یہ بھی میک سینس, اکثر جب فائر فائٹ ہوتی ہے تو انگیجمنٹ جو ہوتی ہے وہ کونوں تک جاتی ہے, کیونکہ جب پولیس گھراؤ یا سیکورٹی اہلکار گھراؤ کرتے ہیں تو کونے میں آپ دیکھیں گے یہ کمرہ ہے, یہ اوپر والا کمرہ ہے, یہ واش روم میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, ادھر بھی فائرنگ کے نشان ہیں. تو لگ یہ رہا ہے کہ اس کونے میں, کہ اب ہم, میرا خیال ہے ہم فرسٹ فلور پہ ہیں. یس, فرسٹ فلور پہ ہیں. تو اکثر جو فائرنگ ہوتی ہے وہ کونوں تک, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سیٹ جب ختم ہو رہی ہوتی ہے اور دہشت گرد اپنی جب آخری اس میں ہوتے ہیں اسٹیج میں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کونوں میں لڑائی ہوئی ہے.
اسی ہفتے میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف اور سپہ سالار پاکستان چیف آف آرمی اسٹاف راحیل شریف کے ساتھ ریاض اور تہران گیا. اس ٹرپ کا مقصد اس خطے کو بچانا تھا. اس ٹرپ کا مقصد ہمارے جو دو جو برادر ممالک ہیں انہیں سمجھانا تھا کہ اس خطے کو اور مسلم امہ کو سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ ایک دوسرے سے نہیں بلکہ دہشت گردی سے ہے. مگر ریاض تو بہت دور ہے, تہران بھی بہت دور ہے, چارسدہ پنڈی اور اسلام آباد کے ساتھ لگتا ہے. اور یہ باچا خان یونیورسٹی ایک ایسے انسان کے نام پہ دی ہوئی ہے جو ایک پیس لونگ امن پسند انسان تھا. جو بھی اس کے موقف تھے مگر وہ امن پسند تھا. however آج آپ کو یہ سوال اٹھانا ہوگا اپنی لیڈرشپ سے, سول اور ملٹری, سیکیورٹی اینڈ ایڈمنسٹریٹو, کہ پاکستان کو بھی, خالی خطے کو نہیں بٹ اسپیسیفکلی پاکستان کو, پاکستان کے بچوں کو, پاکستان کے طالب علموں کو, یہ سب سے بڑا ڈینجر ٹیررزم کا ہی ہے. اور سورج ڈھل گیا ہے اور ہم نے تقریباً آدھا دن اپنا ادھر سپینڈ کیا, کیوٹک سینز دیکھے. سیکیورٹی بریچ تھی, 54 سیکیورٹی اہلکار اس کیمپس پہ ہونے کے باوجود پیچھے سے اٹیک ہوا. اس کے بعد جب پولیس آئی تو کچھ بات بنی اور فوج آئی تو بات ختم ہوئی. مگر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اندر سے کچھ اطلاعات تھیں, انہیں پتا تھا کہ آج کیمپس پہ مشاعرہ ہے, انہیں پتا تھا کہ آج کیمپس کی نفری زیادہ ہے, انہیں پتا تھا کہ زیادہ تر جو بوائز کا جو ہاسٹل ہے, زیادہ تر جو مرد حضرات ہیں اس یونیورسٹی کے وہ اسی بلڈنگ میں رہتے ہیں. مگر جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر جگہ سے رپورٹ کرتے ہیں, مگر ایسی جگہ سے رپورٹ کرنا میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں ایسی جگہ, مطلب میں آج جرنلسٹ ہی نہیں ہوں, آج میں کچھ اور ہوتا تو مجھے آج ادھر شاید آنے کا موقع ہی نہیں ملتا, چانس ہی نہیں ملتا, اپرچونٹی نہیں ملتی. اینی ویز ہم اپنا کام کر رہے ہیں. سیکیورٹی اہلکار اب سب لوگ جا رہے ہیں, ایریا کلیئر ہو گیا ہے. آئی ڈیز کی جو سرچ تھی بوبی ٹریپس کی وہ ختم ہو گئی ہے. جو دہشت گرد جو 4 تھے ان کی باڈیز ادھر سے چلی گئی ہیں. جو کیجولٹیز تھیں, جو لڑکے شہید ہوئے ہیں اور انجر ہوئے ہیں وہ شفٹ ہو گئے ہیں ہسپتال. مگر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ شاید جو مجھے سب سے امپورٹنٹ چیز لگی وہ اسی غریب ہاسٹل میں اس کے لڑکوں کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے سبق ہے. ہیروز ڈو ڈائی ینگ. آج کے محاذ سے اتنا ہی. میں وجاد سعید خان. may God save پاکستان and پاکستان زندہ باد. چارسدہ کی باچا خان یونیورسٹی پر مسلح افراد نے حملہ کیا ہے.